أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الباری المصور الخلاق وصلاته وسلامه على رسوله الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن كل ضيق الدنيا إلى طاعتك ومن جور الدنيا إلى عدل الإسلام. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ: قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارضى بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس واحسن الى جارك تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سے اس وقت میں چند باتیں میں آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا. معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے؟ جب ایک شخص، اس کے معاملات دوسرے شخص کے ساتھ جڑے ہوں، یہ آپس کی کڑی، یہ آپس کا ملنا جلنا، یہ مل کر معاشرہ بنتا ہے. اور اس معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ صرف ایک حدیث اور اس کی وضاحت کر کے میں اجازت چاہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. صحابہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کے ٹھہرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک سوال کیا: من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات. آپ لوگوں کو کچھ سکھانا چاہ رہے تھے، کچھ بتانا چاہ رہے تھے، اور اسی وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا کہ میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں یاد کرے گا، یہ چند باتیں سیکھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں یہ باتیں اس کو سکھاؤں گا، اس کو سمجھاؤں گا. فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ. جو ان باتوں پر عمل کرے گا یا یہ باتیں ان کو سکھائے گا جو ان پر عمل کریں. اب ان باتوں کی اہمیت اور ان باتوں کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بات کا وعدہ لے رہے کہ پہلے مجھے یہ بات بتلاؤ جو ان پر عمل کرے گا میں اس کو یہ باتیں سکھاؤں گا. صحابہ نے یہ بات کہی. اللہ کے رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ باتیں مجھے سکھائیے، میں ان باتوں پہ عمل کروں گا اور میں وہ باتیں آگے لوگوں کو سکھاؤں گا جو ان پر عمل کریں. تو پہلی بات آپ نے جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی، کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي،
آپ نے میرا ہاتھ تھاما اور پکڑ کے کہا، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ آج لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، عبادت میں مزہ نہیں، عبادت میں چاشنی نہیں، عبادت میں سرور اور للہیت پیدا نہیں ہوتی۔ آئیے اس نسخے کو نوٹ کر کے لے جائیے، اتق المحارم۔ اگر تو چاہتا ہے تو اللہ کا قریبی بن جائے، مالک کائنات کے سامنے جھکے تو سرور آئے، تہجد پڑھے تو مزہ آئے، اللہ کے سامنے گر گڑائے تو تیرے دل سے آہیں نکلیں، تو اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے چھوڑ دو۔ تکن عابد الناس، اللہ تمہیں صلہ عطا کرے گا کہ اللہ تمہیں سب سے زیادہ عبادت گزار بنا لے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جس بندے کی زندگی میں عبادات ہوں، ریاضتیں ہوں، نوافل ہوں، تہجدیں ہوں، روزے ہوں، ذکر و اذکار ہو، لیکن اس چیز کی کمی ہو کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، یاد رکھ لو، باوجود نمازوں کے، باوجود روزوں کے، باوجود نیکی کے کاموں کے، اس بندے کی عبادات اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ اللہ کے گھر جائے گا، کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، کعبۃ اللہ کی پھیریاں ڈالے گا، اور یہ دو چادریں، فقیرانہ لباس اپنے بدن پہ زیب تن کرتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے، مال خرچ کیا، روپیہ لگایا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ پہنچتا ہے اور جا کے آوازیں لگاتا ہے، اللہ کی توحید کے نعرے مارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں آ گیا، اور اس انداز سے آیا کہ تیرے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں مانتا، تیرے علاوہ کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتا، تیرے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانتا۔ اللہ توحید کا عالم لے کے آیا اور توحید کے نعرے مار رہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کعبۃ اللہ کی پھیریاں ڈال رہا، کبھی ملتزم سے چمٹ کے اللہ کے سامنے اپنی آہوں اور کراہوں کو پیش کر رہا، آواز کیا آتی ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک، اور پلٹ جاؤ، نہ تمہاری حاضری قبول ہے، نہ تمہارے لیے خوش بختی ہے۔ اللہ بات کیا ہے؟ مال خرچ کر کے آیا ہے، روپیہ لگا کے آیا ہے، بیوی بچوں کی محبت چھوڑ کے آیا ہے، کاروبار کی مصروفیت ترک کر کے آیا ہے، پراگندہ بال، فقیرانہ لباس، اللہ تیری توحید کے نعرے لگا رہا، اللہ اس کی عبادت قبول کیوں نہیں؟ اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں؟ اس کا حج اور عمرہ قبول کیوں نہیں؟ آواز کیا آتی ہے؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اور سنو پیغمبر کائنات کا یہ فرمان، اور اپنے گریبانوں میں جھانکو، فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اب بتاؤ، یہ میرے گھر میں بھی آ کے پھیریاں ڈالے، توحید کے نعرے مارے، ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگے، اللہ کہتے ہیں اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ
اور جس کا کھانا بھی حرام کا پینا بھی حرام کا، میں اس کی عبادت کو، اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو قبول کیسے کر لوں؟ یعنی رب کے گھر میں جا کے بھی اللہ کو بلائے گا تو عبادت قبول ہے؟ بولو ذرا، عبادت قبول ہے؟ تو تیری میری مساجد میں قبول ہو جائے گی؟ آؤ اس بات کو سمجھو، اصلاح معاشرہ سب سے بڑا گناہ، غلطی ہم کہاں پہ کر رہے؟ اگر دکان پہ بیٹھے تو کم تولتا ہے، روزہ رکھا ہوا، منہ کو باندھا ہوا، بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا، لیکن دغا کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، بہنوں کے حق کھا کے بیٹھا ہوا، لوگوں کے حقوق ضبط کر کے بیٹھا ہوا، اور پھر کہتا ہے کہ میں ہر سال حج کرنے والا ہوں، میں عمرہ کرنے والا ہوں، میں رمضان کا روزہ رکھنے والا ہوں، میں عبادات کرنے والا ہوں۔ اور سنو میری بات، اگر میرے لقمے کے اندر، اگر میرے رزق کے اندر، اگر میرے مال کے اندر ذرا بر بھی حرام کی آمیزش ہوئی، رب ہماری عبادات قبول بولو قبول نہیں کرے گا، ہماری راتوں کی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ آئیے اس بات کو سمجھیے اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی کا حق مارنا، بولو کسی کا حق مارنا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، چاول بیچتا ہے تو اس کے اندر دڑا مارتا ہے، مرچیں بیچ رہا ہے تو پھک ملاتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، بتا کون سی چیز رہ گئی؟ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، مالک کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہے، لیکن مالک کے کائنات تجھے یاد ہی نہیں، اس کا ڈر، للہیت، تقویٰ تیرے دل میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ بتا تیری عبادت قبول کیسے ہوگی؟ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر، سب کہو رضی اللہ تعالی، اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، آج اپنے گھر سے نکلے، کہیں سفر کرنے کا ارادہ ہے، رستے کے اندر ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اپنے خادم کو، غلام کو بھیجا، کہا جاؤ اس جنگل کے اندر دیکھو، اگر کوئی تمہیں شخص نظر آئے، مسافر نظر آئے، اس کو بلا لو تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ اب یہ غلام گیا، جا کے دیکھتا ہے بکریوں کا چرواہا ملا اور اس کو بلا کے لایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ بات کہی، کہا اللہ کے بندے، ہم کھانا کھانے لگے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ اور اس نے آگے سے کیا کہا؟ کہا انی صائمن، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، گرمیوں کے لمبے دن، آسمان سورج آگ برسا رہا، اور یہ اس نے روزہ کس چیز کا رکھا ہوا؟ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ کہا کیوں نہ اس کے ایمان کا امتحان لیں؟ کہا تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، ایک بکری مجھے دے دو، ہمیں سفر میں کام آئے گی، قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، مال لے لو، اور جتنی اس کی قیمت ہے ڈبل قیمت ادا کریں گے۔ اس نے آگے سے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں، میں تو ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا گڈریا، یہ میری نہیں۔ کہا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ جا کے مالک کو کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، تیرا مالک یہ سمجھے گا تیری ایمانداری کو وہ جانتا ہے، اور جنگل سے بکریوں کو بھیڑیے اٹھا کے لے ہی جاتے ہیں۔ کہا مالک سے کہہ دینا بکری بھیڑیا کھا گیا اور یہ مال تم اپنے گھر لے جانا۔ اور اس نے آگے سے جو بات کہی تھی، اس نے کہا او لوگو، آؤ یہ مقصد ہے روزے کا، یہ مقصد ہے رات کے قیاموں کا، یہ مقصد ہے تیری عبادات کا، اور یہ مقصد ہے تیری ریاستوں کا۔ اگر یہ مقصد پیدا نہیں ہوتا تو سمجھ لو ہمارے روزے، ہماری عبادات قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا مجھے یہ بات کہنے والوں، تیرا مالک تجھے نہیں دیکھ رہا، بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو آسمان کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔ آؤ اپنی تکڑی پہ بیٹھے ہو، تکڑی ترازو تیرے ہاتھ میں ہے،
یاد رکھنا یہ تکڑی ڈولنے نہ پائے اور تیرے دل میں خیال آئے کہ میرا اللہ مجھے، بولو ذرا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے لگے، فراڈ کرنے لگے، دل میں خیال آئے میرا اللہ مجھے، بولو ذرا، میرا اللہ مجھے۔ اگر تیری عبادات، تیری ریاستیں، تیرے تقوی اور تیرے ذکر و اذکار یہ کانسیپٹ تیرے اندر پیدا کر سکے تو سمجھ لے تیری عبادتیں قبول ہیں۔ ایک بندہ بند کمرے میں ہے، رگیں خشک ہو چکی ہیں اور کمرے کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج موجود ہے، دل چاہتا ہے کہ پانی اٹھا کے منہ کو لگایا جائے، پانی پی لیا جائے، لیکن یہ اٹھا کے پیتا، بولو ذرا، پیتا نہیں۔ کیوں نہیں پیتا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تجھے ملامت کرنے والا نہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کر لے گا، کسی کو کیا پتا ہے کہ اس نے روزہ چھوڑ دیا تھا، پانی پیتا کیوں نہیں پیتا؟ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے جدھر ڈارے ادھر راہ وچ کارے۔ یہ پیتا اس لیے نہیں کہ آسمان کا مالک دیکھ رہا، اور یہاں پہ تو تجھے سمجھ آتی ہے مالک دیکھ رہا، جہاں پہ بہنوں کے حق مار کے بیٹھے، جہاں پہ دگے کر رہے، فراڈ کر رہے، لوگوں کے جھگے لوٹ رہے، تب تجھے یاد نہیں آتا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادات تیرے اندر یہ کنسپٹ پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اور آئیے اس سے آگے بڑھیے، افطاری کا وقت قریب ہے، لوگ بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہے، میں نے کہا 5 منٹ رہ گئے ہیں، پانی اٹھا کے پی لو، طرح طرح کے مشروبات سجے ہیں، یہ پانی اٹھا کے پیتا؟ میں نے کہا 5 منٹ ہیں، کہتا ہے ابھی میرے رب کا حکم نہیں آیا، جس مالک نے حکم دیا ابھی اس کا حکم آنے میں 5 منٹ باقی ہیں، 1 منٹ رہتا ہے۔ میں نے کہا ابھی اٹھا کے پی لو، 1 منٹ ہے، 1 منٹ کی کیا حیثیت ہے؟ تو 1 منٹ پہلے بھی پانی پیتا، بولو ذرا، پیتا کیوں نہیں پیتا؟ کہتا ہے میرے رب کا حکم نہیں آیا، اور یہاں پہ تو اپنے رب کے حکم پر 1 منٹ کی ہیرا پھیری گوارا نہیں کرتا۔ بتلا، جب اذانیں ہو جاتی ہیں تو دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، حی علی الصلاح کی آوازیں آتے ہیں، حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہے، بتاؤ وہاں پہ رب کے حکم کو کیوں نہیں مانتا ہے؟ آؤ، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری عبادات اللہ رکھوا کے، اللہ عبادات کروا کے، اللہ راتوں کو جگا کے تمہارے اندر پیدا کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آؤ، عبادات میں سرور تب آئے گا، مزہ تب آئے گا جب للہیت ہوگی، جب تقویٰ ہوگا، جب مالک کا ڈر ہوگا، یہ نہیں کہ مرضی کی بات مان لی، نہ دل میں آیا تو چھوڑ دی، عبادات کر لیں، دل میں آیا جی کر لیں، اور دوسری طرف مال نظر آ رہا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، دل کر رہا ہے جھوٹ بول لیں۔ اور پیغمبر کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اپنے صحابہ کی طرف چہرے کو پھیرا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج رات مجھے خواب آیا ہے، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر رویا، امام بخاری روایت کو لے کے آئے ہیں، کہا آج رات مجھے خواب آیا، اور پیغمبر کائنات نے اپنا خواب بیان کیا، کہا میرے صحابہ میں سویا تھا، 2 بندے میرے پاس آئے اور مجھے جگا کے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چل دیا، آخری باتیں، آپ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چل دیا، میں نے سامنے دیکھا ایک بہت بلند و بالا پہاڑ ہے، مجھے کہا گیا اس پہاڑ کے اوپر چڑھیے، میں نے کہا میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ سکوں، انہوں نے مجھے سہارا دیا، اور سہارا دے کے مجھے اس پہاڑ کے اوپر چڑھایا۔ جب میں پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بندہ ہے اس کو چت لٹایا گیا ہے، اور ایک دوسرا شخص اس کے سرہانے ایک پتھر لے کے کھڑا ہے، اور وہ پتھر اٹھاتا ہے، اٹھا کے اس بندے کے سر پہ دے مارتا ہے، اس بندے کا سر کچلا جاتا ہے، یہ پتھر لڑک کے دور جا گرتا ہے، وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، پھر اس کا سر کچلا جاتا ہے،
اس کے ساتھ یہ عمل جاری تھا. آپ نے فرمایا میں نے سوال کیا کہ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے کہا گیا آپ آگے چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے دیکھا ایک بندہ اس کو اندھے منہ لٹایا گیا اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا, اس کے ہاتھ میں ٹیڑھی ترچھی سلاخ ہے اور وہ سلاخ کو اس کی باچوں میں ڈالتا ہے, چیر کے گدی تک لے جاتا ہے, ناک کے نتنے میں ڈالتا ہے, چیر کے گدی تک لے جاتا ہے, آنکھ کے سوراخ میں ڈالتا ہے, چیر کے گدی تک لے جاتا ہے. جب دائیں سائڈ سے فارغ ہوا بائیں طرف آتا ہے, جب بائیں طرف سے چیرتا ہے تو دائیں جانب ٹھیک ہو جاتی ہے. سوال کیا گیا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیے آپ کو بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے ایک بہت بڑا آگ کا تنور دیکھا اور اس تنور کے اندر مرد اور عورتیں برہنہ جل رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ کہا آپ آگے چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے ایک خون کا بہت بڑا تالاب دیکھا اور اس تالاب کے اندر ایک شخص ڈبکیاں کھا رہا, اور جب وہ تیرتے ہوئے غوطے کھاتے ہوئے کنارے پر آتا ہے تو کنارے پہ بیٹھا ہوا شخص دھکا مار کے دوبارہ پھینک دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا؟ حدیث لمبی. آؤ پہلا شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا وہ کیوں کچلا جا رہا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے کان میں اللہ اکبر کی آوازیں گونجتے تھے, اذان کی آواز آ جاتی تھی, لیکن یہ اپنا کام کاج چھوڑ کے مسجد میں نہیں آتا تھا, اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تھا. اور دوسرا شخص آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ لوگوں میں عام ہو چکا تھا. سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک جھوٹی پوسٹ لگا دی لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی ہے. آؤ نوجوانوں اس بات کو سمجھیے اور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیے. یہ جھوٹ بولتا تھا جس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا, اور تو جھوٹ بولے, غلط بیانی کرے, دغے کرے, پھر کہے کہ عبادت میں مزہ آئے. عبادت میں مزہ نہیں آئے گا. عبادت کے مزے لینا چاہتے ہو تو حرام, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. اور تیسرا بندہ جو لوگ آپ نے دیکھے آگ کی الاؤ کے اندر جل رہے, بتلایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فحاشی اور بے حیائی کے کام کرتے تھے. اور نوجوانوں آؤ اپنی تنہائیوں کو پاک کرو. اگر تنہائیاں پاک نہیں ہیں تو عبادت میں مزہ نہیں آ سکتا, عبادت میں قبولیت کے درجے کو عبادت نہیں پہنچ سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی طرح بلند ہوں گی. تہامہ ایک علاقہ ہے اور اس علاقے کے پہاڑ بہت بلند و بالا. آپ نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں کی طرح بلند ہوں گی, لیکن ہوگا کیا؟ بڑی نمازیں, بڑے روزے, بڑے ذکر و اذکار. ہوگا کیا؟ ابام منصورہ, ان کی نیکیاں روئی کے گالوں کی طرح اڑا دی جائیں گی, ضائع کر دی جائیں گی. اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ فرمایا یہ لوگ نیکی کے کام تو کرتے تھے لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے تو فحاشی اور بے حیائی کو پھیلاتے تھے. اور نوجوانوں آؤ اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے. آج موبائل انٹرنیٹ کا دور ہے, اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے. اور تنہائی پاک اسی کی ہوگی جس کے دل میں یہ کنسپٹ ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کی پاک ہوگی. آپ نے فرمایا یہ آگ کی الاؤ میں جل رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلاتے تھے. اور چوتھا شخص جو خون کے تالاب کے اندر ڈبکیاں کھا رہا, آپ کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو سودی کاروبار کرتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں نے انشورنسیں کروا رکھی, بیمے کروا رکھے, کوئی پرواہ ہی نہیں, بس پیسہ آنا چاہیے, پیسہ ڈبل ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا سود کے 70 درجے, اور چھوٹا ترین درجہ جس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرنے کا گناہ ہے. آؤ میرے محترم بھائیوں, میں آپ کو یہی درس نصیحت دینا چاہتا ہوں. آؤ اپنا رزق پاک کرو,
اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی جو حرام چیزیں ان کو ترک کر دو، چھوڑ دو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہماری ریاستیں، ہمارے روزے، ہمارے راتوں کے قیام اور ہمارے دن کے صیام اللہ قبول و منظور فرما کے اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب بلا تاخیر